درس في عظمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالحل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائے. میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ کوئی عمل صالح بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا، یہ شرط ہے.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تمام اعمال کی روح اور جان جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو پھر جان بیکار ہے. اور اسی کے ساتھ پھر میں نے عرض کیا تھا، اللہ کرے آپ کو یاد ہو، کہ جیسے ایمان اعمال کی روح اور جان ہے، ایمان کی روح جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں نظر ڈالیں، کسی جگہ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. مومنوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، رحیم ہیں. لیکن سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کو کہ یہاں آپ کی رحمت کا تعلق مومنین سے ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس رحمت کا تعلق تمام عالم سے، کائنات سے ہے. تو اب بظاہر جو ہے نا ایک تعارض معلوم ہوتا ہے کہ بھی وہاں تو رحمت مومنین کے لیے ہے. تو علماء نے فرمایا کہ رحمت خاصہ جو ہے وہ تو مومنین کے لیے ہے، لیکن رحمت عامہ جو ہے وہ سب کے لیے ہے. وہ کافروں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، مشرکین کے لیے بھی آپ رحمت ہے، یہود و نصارہ کے لیے بھی آپ رحمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ غور کریں کہ پہلی امتوں پہ کتنے عذاب آئے. جب انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی اللہ کا عذاب آیا اور قومیں مٹ گئیں. نام و نشان بھی ختم ہو گیا. اب اگر ان اقوام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ قوم عاد قوم تھی، ثمود کیا تھی، لوط کیا تھی. ایسا عذاب عامہ آیا کہ کوئی بھی نہ بچا ما سوا انبیاء کے اور مومنین کے. لیکن یہ حضور کی رحمت ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ آئے کہ مٹ جائے. آپ دیکھیں کہ کافروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں کہ جب میرے مدنی سرکار رحمت دو جہاں طائف تشریف لے گئے، بھائی درود شریف پڑھ لیا کرو، کوئی کچھ نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے. نہیں، آپ لوگوں کو درود شریف پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، روز جو کہنا پڑتا ہے، تو اس کا معنی ہے کوئی تکلیف ہے، کوئی بوجھ ہے آپ کے لیے، بڑی مشکل سے آپ اٹھاتے ہیں اس کو. چلو انگوٹھے چومو جیسے تمہاری مرضی ہے. درود شریف پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہے، انگوٹھے چومنا تو آسان ہے نا. اور ایسی قوم دنیا میں دیکھی ہوگی، انگوٹھے اپنے چومتے ہیں اور شان نبی کا بڑھاتے ہیں. بھئی اب حضور کے قدم چومو، یا جس نے حضور کا نام لیا ہے اس کا منہ چوم لو. اپنے انگوٹھے چومنے کے بعد حضور پر کیا احسان ہے. یہ تو انگریزی بوسہ ہے، وہ بھی دور سے بوسہ بھیجتے ہیں. آپ جب تشریف لے گئے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ عنہ. یاد رکھو جب صدیقہ کا نام آئے صحابی کا رضی اللہ عنہ.
دوسری صحابہ نے پوچھا کہ میرے آقا، زندگی میں آپ کے لیے سب سے مشکل ترین کون سے دن تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، میرے لیے زندگی میں سب سے مشکل وہ دن تھا جب تیری قوم کی تکلیفوں سے تنگ آ کے میں طائف گیا کہ شاید بنو ثقیف کو اللہ ہدایت دے دے، لیکن ان ظالموں نے فقط یہ نہیں کہ میری بات نہیں مانی، اپنے علاقے کے آوارہ لڑکے پیچھے لگا کے پتھر برسائے۔ فرمایا کہ مجھے ایسی تکلیف اور ایسا دکھ ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں لم یؤذ نبی قبلی، قد مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں پہنچی۔ آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ مکے اور طائف کے درمیان میں ایک باغ تھا عتبہ عتیبہ والوں کا، اس باغ میں حضور اندر گئے کہ سائے کے درخت کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھ کے وہ سانس لے لیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے ہمراہ تھے۔ اس زمانوں میں کافروں میں بھی کچھ ادب و آداب تھے۔ وہ باغ کے مالک جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کچھ انگور اور ٹھنڈا پانی لے کے حضور کے پاس لے جاؤ، ہمارے دشمن ہیں لیکن ہمارے باغ میں تشریف لائے ہیں۔ اتنی حیا تو ان کو بھی تھا نا۔ وہ غلام جب آیا، اس نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، سلام کیا، انگور پیش کیے کہ حضور عتبہ عتیبہ کے بیٹوں نے دیے ہیں۔ اب ذرا من این انت، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے حضور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا اچھا، جہاں حضرت یونس علیہ السلام تھے؟ حیران ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہو؟ ہاں وہ تو میرا بھائی ہے، اللہ کا نبی ہے۔ تو وہ فوراً حضور کے قدموں میں گر گیا اور کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ کو کیا پتہ نینوا کا؟ اور حضرت زید پاؤں مبارک دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں اور ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ان کے لیے وہ دعا کریں جو نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال کی تبلیغ کے بعد، بعض میرے بھائی پریشان ہو جاتے اور جی 2-3 سال ہو گئے لوگ بات نہیں سن، اور پیغمبر نے تو 950 سال دعوت دی ہے۔ 950 سال کے بعد بھی جب قوم نے بات نہیں سنی تو اب اللہ کے نبی نے دعا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ وہ زمین پر کافروں کا گھر بھی نہ بچے، سب کو ہلاک و برباد کر دے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ میرا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، یہ اور گمراہی پھیلائیں گے اور ان کی نسل جو پیدا ہوں گی وہ بھی گمراہ ہوں گی۔ قرآن پاک کی اس آیت سے میری
مولوی برادری نے بھی ایک مسئلہ بد نکالا ہے. دیکھو نا جی، بریلوی ہو کوئی ہو ہے تو برادری نہ ہماری. انہوں نے بھی مسئلہ نہیں، انہوں نے کہا جی وہابی کہتے ہیں کہ ارحام کا علم جو ہے، رحم کے اندر جو ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. حالانکہ وہابی نہیں کہتی، یہ تو حضور نے فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فرمایا خمس، یہ 5 مغیبات ایسے ہیں کہ کوئی اللہ کا فرشتہ، اللہ کا نبی، ملک، وکیل، نبی کوئی نہیں جانتا. پہلی چیز کیا ہے؟ قیامت کب ہوگی یہ تو پتہ ہے کہ ہوگی، لیکن کب ہوگی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں. اور اسی طرح جب بارشیں برستی ہیں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں کہاں برسے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ارحام میں جو کچھ ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے. یہاں ایک مغالطہ میں دور کر دوں، اللہ توفیق دے، کہ آج کل ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا، جو بیچارے انگریزی کی مار پڑی ہوئی ہے، نرسری سے لے کر یونیورسٹی میں سب انگریزی پڑھتے ہیں بیچارے. ان کا قصور کیا ہے؟ دین تو انہوں نے پڑھا نہیں. وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرا لو پتہ لگ جاتا ہے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. تو یہ مغیبات خاصہ کہاں ہو گئے؟ بس یہ مولوی نے بنا رکھا. خدا کے بندے یہ قرآن ہے، مولوی نے نہیں بنایا. خدا کا خوف کرو. باقی قرآن تم نے پڑھا ہو تو فرمایا یعلم ما فی الارحام، ارحام جمع ہے، رحم نہیں فرمایا. یعنی کائنات کے اندر جتنی مادہ ہے، عورتیں ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کے ارحام میں جو کچھ ہے وہ کون جانتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ تو صرف آپ ایک عورت کا کرائیں گے نا، مچھلیوں کا کون کرے گا؟ بگیاڑ اور بندروں کا کون کرے گا؟ چوہوں کا کون کرے گا؟ کس کس کا کرو گے؟ اور ایک بات یہاں اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک علم ہوتا ہے ما تحت الاسباب، اور ایک علم ہوتا ہے ما فوق الاسباب. تحت الاسباب کا کیا معنی؟ گھڑی دیکھ کے میں نے ٹائم بتا دیا، یہ علم غیب تو نہیں ہے نا، یہ تحت الاسباب. ما فوق الاسباب ہوتا ہے کہ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے جو جانتا ہے. اور پھر الٹرا ساؤنڈ تمہیں یہ تو بتا دے گا کہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، وزن کتنا ہے، صحیح ہے، ٹیڑھا تو نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں بتا دے گا کہ شقی ہے یا سعید ہے، جنتی ہے یا دوزخی ہے. یہ بھی الٹرا ساؤنڈ بتا دے گا کہ والدین کا فرما بردار ہوگا یا نہ فرمان ہوگا. تو یہ علم کس کو ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا. حج پہ آئے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، کوئی مزدلفہ میں، کوئی مینا میں، کوئی عرفات میں، کوئی مکے میں، مدینے میں احرام باندھے ہوئے ہیں اور موت آ گئی. مکے
کہ مدینے کا دفن کفن مل گیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ساری زندگی مکے میں گزری، مدینے میں گزری، لیکن موت اپنے ملک میں آئی۔ اسی طرح خلیفہ منصور نے خواب دیکھا، خواب میں اس کی ملاقات ہوئی اسرائیل سے جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ دیکھو یار ملاقات ہو گئی ہے، یہ تو بتا دو میری زندگی کتنی باقی ہے۔ اس نے یوں اشارہ کیا اور چلا گیا، اس کی آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا۔ اس نے مولویوں کو بلایا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا اشارہ کیا؟ کچھ مولوی درباری ہوتے ہیں، کچھ حلوائی ہوتے ہیں، کچھ سرکاری ہوتے ہیں، کوئی حق والے ہوتے ہیں۔ جو درباری حلوائی نے کہا جی 500 سال آپ زندہ رہیں گے۔ خوشامد تو کرنی تھی نا، شاید بندہ چل کے مر جائے لیکن 500 سال زندہ رہیں گے آپ۔ کسی نے کہا جی 50، کسی نے کہا، بادشاہ نے کہا نہیں یہ تمہیں نام نہیں ہوا مجھے تعبیر میں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے رجوع کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور مولویوں نے مجھے بتایا ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، انہوں نے کیا خواب ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اسرائیل سے پوچھا کہ میری زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں، اشارہ کر کے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے کہا ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ مغیبات ہیں کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اب میری برادری نے مسئلہ کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا جی وہابی کہتے ہیں کہ رحم میں جو ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب دیکھو نوح علیہ السلام کو تو ارحام کا بھی پتہ تھا نا، وہ تو بتا رہے ہیں نا کہ یا اللہ ان کی جو آگے نسل پیدا ہوگی وہ بھی تیری منکر ہوگی، تو ان کو پتہ ہے نا کہ نسل میں آگے کافر پیدا ہوں گے، تو لہذا ان کو ارحام کا علم تو ہو گیا نا۔ وَلَن يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ یہ مسئلے اسی طرح اللہ معاف کرے، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم قرآن کی تحریف کر رہے ہیں، قرآن کے معنی بدل رہے ہیں۔ یاد رکھو جیسے قرآن محفوظ ہے نا، اس کا معنی بھی محفوظ ہے، ترجمہ بھی محفوظ ہے، اس کا حرف بھی محفوظ ہے، اس کی زبر زیر بھی محفوظ ہے۔ یہ علم غیب نہیں تھا، یہ بدبینائے تجربہ حضرت نوح نے کہا کہ اللہ جب 900 سال میں ان کی کوئی نسل مسلمان نہیں ہوئی تو اگلی نسلیں کیا مسلمان ہوگی؟ وہ تو ان سے بھی بدتر ہوں گی۔ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ بدبینائے تجربہ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے کہا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، اللہ کے پاس لوٹ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ کہتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب تھا تو کہا تیری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ یہ مسئلہ اسی طرح بناتے ہیں، حالانکہ یاد رکھو یہ علم غیب نہیں تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت کا تجربہ تھا کہ میرے مدنی میری امت میں 3 جب نمازیں ہیں وہ 3 نہیں پڑھتی تو آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھے گی؟ اور حضور کا لقب کیا تھا؟ رحمت کہہ دو کوئی
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور واپس گئے، اللہ نے 5 نمازیں معاف کر دی، 45 باقی سے رہ گئی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور واپس جائیں، پھر 5 معاف ہوئی، پھر 5 معاف ہوئی، پھر 5 معاف ہوئی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور اللہ نے رحمت للعالمین کی امت پہ رحمت کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ محمد مدنی تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، لکھیں گے ہم 50۔ ہمارے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ ما یبدل القول لدی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پہ 10 گنا تو 5 کے 50 ہو گئے۔ اچھا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ حضور 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آپ جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، چونکہ 5 معاف ہوئی ہیں، باقی 5 بچی ہیں، اب معافی دینے جائیں اس کا معنی ہے کہ بالکل ہی معاف ہو جائیں، میری امت نماز جیسی عبادت سے بھی محروم ہو جائیں۔ آپ درود شریف پڑھو تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیکن سارے پڑھو شوق سے، اور درود شریف پڑھا کرو۔ درود کے بڑے برکات ہیں، بڑے ثمرات ہیں۔ درود پاک کے پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، حضور سے محبت ہوتی ہے، اور قیامت میں آدمی حضور کی شفاعت کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائی جو میلادی ہیں نا، انہوں نے کبھی تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ اب دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، حضور پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے۔ ایک معراج نہیں ہوا، اسی ایک معراج میں اللہ نے 5 معراج کروائے، ورنہ پہلی دفعہ ہی کہہ دیتے کہ 5 ہیں 45 معاف۔ ہر دفعہ مدنی جاتے رہے، معافی ملتی رہی، پھر گئے، پھر گئے، تو جب اوپر گئے تو معراج ہوا۔ معراج کا معنی عروج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت نے جب کہا کہ حضور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ طائف والوں کو برباد کر دے، حضور نے فرمایا بعثت رحمتا انما بعثت رحمتا مہدات، آپ فرمایا زید اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ نے ہدایت کی دعا کی، دشمن پتھر برساتے رہے، میرا مدنی پھول برساتے رہے، دشمن گالیاں دیتے رہے، میرا مدنی دعائیں فرماتے رہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ تیرے نبی کی شان کو نہیں جانتے۔ حاجیوں مبارک ہو، سب سے اعلیٰ دین ملا ہے تو تمہیں ملا ہے دین اسلام، اور سب سے اعلیٰ کتاب ملی ہے قرآن تو تمہیں ملا ہے، اور سب سے اعلیٰ نبی ملا ہے تو تمہیں ملا ہے، اور سب سے اعلیٰ عبادات ملی ہے تو تمہیں ملی ہے۔ اور پھر میرے نبی کی رحمت دیکھیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اللہ میرے کی کئی صفتیں ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے، صفات پر بھی ایمان ہے، لیکن سب سے جو عام اہم صفت ہے میرے اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا رحمتی سبقت علی غضبی،
غضب بھی میری صفت ہے، لیکن میری رحمت جو ہے وہ غضب پہ غالب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کہ الجبار القہار المنتقم من الرحمن۔ اور پھر عرش کے نیچے بھی دریا ہے، اور پانی بھی رحمت کی علامت ہوتا ہے، حتیٰ کہ محاورہ بھی ہے نا جی، فلاں آدمی پانی پانی ہو گیا۔ غضب جو ہے وہ عذاب کی علامت ہے کہ آگ بگولا ہو گیا۔ تو اللہ کے عرش کے نیچے دریا ہے رحمت، اور وہاں اللہ نے ایک بہت بڑی لوح ہے، ایک تختی ہے عظیم، اس پہ بھی لکھ کے رکھا ہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب سے بھی سبقت لے گئی۔ اب اسی پہ ذرا غور کریں کہ اللہ نے میرے مدنی کی بھی کئی صفتیں ہیں، اللہ نے میرے مدنی کو بھی کئی صفتیں عطا فرمائی ہیں، کمال بھی، جمال بھی، شان بھی، لیکن تمام صفتوں میں سب سے غالب صفت جو ہے وہ بھی رحمت ہے۔ جیسے اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر کسی پر بارش برستی ہے، یہ تو نہیں نا کہ نیک لوگوں کے گھر میں برسے گی اور ہم گناہ گاروں کے گھر، سب پہ آتی ہے۔ جیسے اس کی رحمت عام ہے، میرے مدنی کی رحمت بھی عام ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، غیروں کے لیے بھی ہے۔ ورنہ مکے والے تو خود عذاب مانگتے تھے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ یا اللہ اگر تیرا نبی حق ہے، قرآن حق ہے، تو ہم پر بھی پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، پتھر برسانے تو مشکل نہیں ہے، قوم لوط پہ ہم نے نہیں برسائے، اصحاب فیل ہاتھیوں والے بادشاہ پہ نہیں برسائے، لیکن میں کیسے پتھر برساؤں جہاں میرا محمد ہو۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو حضور سراپا رحمت ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ سب سے عظیم کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ ہمارے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا تمام علوم کا جامع جو ہے وہ قرآن ہے، اور تمام اعمال خیر کا جامع جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا نا کہ حضور کے خلق کے بارے میں بتاؤ، فرمایا عجیب بات ہے، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا خلق ہوا القرآن، حضور کا خلق تو قرآن ہے۔ یعنی جو قرآن میں کال ہے میرے مدنی میں وہی چیز حال ہے۔ قرآن مجموعہ علم ہے، مدنی کی زندگی مجموعہ عمل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ جب جنگ پر آپ سریہ بھیجتے، فوج بھیجتے، تو ان کو نصیحت فرماتے کہ انتظار کیا کرو، اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہو تو وہاں شب خون نہ ماریں۔ یہ بھی رحمت تھی۔ اور فرمایا کسی ان کے مذہبی
پادری پہ، پنڈت پہ، کوئی ان کو بھی قتل نہ کریں. یہ بھی رحمت تھی. اور فرمایا جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، ان کو بھی قتل نہ کریں. کسی عورت اور بچے کو بھی قتل نہ کریں. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب تشریف لا رہے تھے نا، وہ ایک عظیم منظر تھا نا جی، کہ جب حضور مکے سے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ صرف ابو بکر صدیق ہیں. آج یہ منظر دیکھنے والا ہے کہ فتح مکہ والے دن 10,000 کا لشکر جرار میرے مدنی کے ساتھ ہے. اور آج صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں عزت دی ہے. لا قریش بعد اليوم، آج ہم قریشیوں کا کوئی بچہ بھی نہیں چھوڑیں گے. آج کے بعد قریش کا نام بھی مٹ جائے گا. جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا، جنہوں نے ہم سے وطن چھینا، ہمیں ہجرتوں پہ مجبور کیا، سرکار دو عالم کو 3 سال کے لیے ایک قید رکھا کہ کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی تھی، آج ہم بھی بدلہ لیں گے. پتہ ہے کہ رحمت للعالمین نے کیا فرمایا جب آپ مکے کے قریب آ گئے تو فرمایا صحابہ بات سن لو، من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو بندہ مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو امان. ومن دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان. من القى السلاح فلہ امان، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان. من اغلق الباب، جو اپنا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان. صحابہ کہتے امان 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 کا شور ہو گیا. یعنی فتح مکہ کے موقع پر آج موقع تھا بدلہ لینے کا، لیکن ایک آدمی بھی قتل نہیں ہوا. صرف لڑائی ہوئی ہے حضرت خالد اور اکرمہ کے درمیان میں مقام خندوہ پر. اب جناب مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرا گیا. اللہ کے نبی نے گورے اور کالے کے فرق کے مٹانے کے لیے اور صحابہ کی عظمت کو جگانے کے لیے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. اللہ کا نبی غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہے. اللہ کے نبی کے ہاں گورے کالے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حضرت بلال نے کعبے کی چھت پہ اذان دی، اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے سارے سردار جو تھے وہ بیچارے اب ایک قسم کے قیدی بن کے حضور کے سامنے کھڑے تھے. حضور نے فرمایا کہ بنو شیبہ کو بلاؤ جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے. ان کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا شیوی تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے تم سے کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی مانگی تھی کہ میں اندر کھول کے کچھ عبادت کر لوں، تم نے انکار کر دیا تھا. مجھے حضور یاد ہے. ان کا سب کو تم کعبے میں جانے دیتے تھے، میرے لیے دروازہ بند تھا. لے آؤ چابی. چابی اس نے پیش کی. فرمایا آج میرے ہاتھ سے کوئی یہ چابی چھین سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ سے آج کون چھین سکتا ہے، اب تو مکے کے بادشاہ بن گئے. آپ نے فرمایا دیکھیں رحمت للعالمین کی شان. آپ نے فرمایا خذھا خالدتاً طاردتاً
لا یاخذ منک الا ظالم. آپ نے فرمایا شیبی اب یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے. تجھ سے کوئی نہیں چھینے گا مگر کوئی ظالم. نبی کی دعا کا اثر ہے کہ آج بھی چابی اسی خاندان کے پاس ہے. کیوں؟ رحمت ہے. اب حضور نے مکے والوں کو دیکھا، اب سارے کافر سارے سامنے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مکے والوں ایک بات بتاؤ، تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے تمہیں پتہ ہے، آج بتاؤ تم اپنے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہو؟ وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے کہا حضور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے رشتہ دار تو ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک سخی بھائی ہیں، اپنے کرم کا کوئی فیصلہ فرمائیں. حضور نے فرمایا کہ مکے والوں سن لو، میں بھی آج وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت یوسف نے فرمایا تھا اپنے بھائیوں سے کہ میں نے معاف بھی کیا اور آج کے بعد کبھی تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. فرمایا مکے والو لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں بھی تم سب کو آزادی دیتا ہوں، جہاں چاہو چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین، آپ رحمت دو جہاں ہیں. آپ نے جانوروں پر بھی رحم فرمایا، آپ نے انسانوں پر بھی رحم فرمایا. یہ تو دنیا ہے اور قیامت والے دن یاد رکھیں آپ کی ایک شفاعت نہیں ہوگی بلکہ کئی شفاعتیں ہوں گی. سب سے پہلی جو شفاعت کبریٰ ہے یا شفاعت عظمیٰ ہے، اس کا فائدہ جو ہے صرف مسلمانوں کو نہیں سب کو ہوگا، کافروں کو بھی فائدہ ہوگا. وہ شفاعت ہوگی نا کہ سارے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. یہ کہ شفاعت صرف یہ کریں کہ ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو. اللہ جنت دے جہنم دے ان کی مرضی ہے، لیکن سماعت تو ہو. تو اس وقت جو حضور فرماتے ہیں کہ جب سب انبیاء جواب دے دیں گے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر معاشر کی ساری مخلوق اور تمام انبیاء میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ آنا لہا آنا لہا. اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے. تم انبیاء نے اللہ نے جو دعا دی تھی وہ مانگ لی ہے، لیکن وہ دعا میں نے چھپا کے رکھی ہے کہ آج امت کے لیے مانگوں گا. اور حضور فرماتے ہیں علمنی محامد لم یعرفنی الان، اللہ مجھے اپنا حمد سکھلائیں گے جو آج میں نہیں جانتا ہوں، ان محامد سے میں حمد کروں گا. فَأَخِرُّ تَحْتَ الْعَرْشِ سُجَّدًا، پھر اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی درخواست کروں گا. آخر حکم ہوگا کہ ارفع رأسک یا محمد. درود شریف نہیں پڑھنا ہے، 3-4 آدمی نے پڑھا ہے، باقی سب کو منع ہے. کیوں؟ درود شریف تو پڑھتے ہیں نا میلاد والے، وہابی تو نہیں پڑھتے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ امت پر رونے کی بات ہے نا کہ حضور کا نام آیا درود نہ پڑھے. ایک بات یاد رکھو، یہ نہیں کہ آپ درود نہیں پڑھتے، وہ پڑھنے نہیں دیتا. معنی یہ ہے کہ ہماری زبانیں اتنی گندی ہو چکی ہیں، اعمال اتنے بگڑے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ ہماری زبان پہ درود آئے. ورنہ یہ بھی بات ہے، کوئی بڑا سردار ہو کہیں کہ سردار صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، نبی کا نام آئے چپ بیٹھے ہوئے، حیران بیٹھے ہوئے، پریشان، پتہ ہی نہیں ان کو کہ میں کس نبی کی بات کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں کہ یہ ہوگی شفاعت کبریٰ. ایک اور شفاعت حضور فرمائیں گے آپ کی شفاعت سے کتنے ہزار افراد جو ہیں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ بھی شفاعت ہوگی. اور ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جن کو سزا ملی ہے ان کی سزا میں کمی ہو جائے، یہ بھی شفاعت ہوگی. اور ایک شفاعت آپ ان کے لیے ہوگی جو حضور کی امت کے گناہ گار ہیں اور جہنم میں پڑے ہوں گے. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی میری شفاعت ہوگی، اور اللہ میری شفاعت سے ان کو بھی نکالیں گے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک شفاعت